أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الصلوات. سامعین گرامی قدر، درود زحمت نہیں، عزت ہے، احسان نہیں، ایمان ہے، مل کے باواد بلند صلوات پڑھ دیجیے. عرض خدمت کے میری طرف دیکھیں آپ، چونکہ میں زیادہ وقت نہیں لینے والا، 15 سے 20 منٹ میں آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا. عرض خدمت کے مدحت شہزادی کونین انسان کے اوقات سے باہر ہے، اس لیے کہ یہ انسان قرآن نہیں لکھ سکتا، اور عظمت بی بی زہرا بیان کرنے کے لیے یا اللہ کا قرآن چاہیے یا محمد کی زبان چاہیے. کیونکہ قبلہ یہ وہ بی بی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. کیونکہ یہ وہ بی بی ہیں جو اللہ کا سب سے بڑا راز ہے. یہ وہ بی بی ہیں جو حجتوں پہ حجت ہیں. یہ وہ سیدہ ہیں کہ جن کے دروازے پہ دونوں جہانوں کے فقیر روٹیاں مانگنے آتے ہیں. قبلہ یہ میرا منصب نہیں کہ مجھ جیسا ادنا سا ایک چھوٹا سا طالب علم عظمت بی بی زہرا بیان کر سکے، پر یہ میرا مقدر، یہ میرا نصیب. کچھ فضائل بیان بھی کرنے ہیں، اور جو میں جب آ رہا تھا جہاں سے تو میں نے دیکھا بہت سارے سنگتیں، مجھے یقیناً سنگتیں تھیں یا ماتم داران، وہ باہر بیٹھے تھے. کچھ فضائل بیان کرنا بھی اور ان دوستان کو اندر بلانا بھی. بلانے کی میری عادت نہیں، ہاتھ پاؤں والی کبھی ذاکری کی نہیں. لفظوں میں طاقت ہے، اگر آپ کے معیار کے مطابق آ جائے تو داد دے دیجئے گا، نہیں تو یہ خود کائنات کا اتنا بڑا موضوع ہے کہ جس میں خود صاحب عصر کی داد نصیب ہوتی ہے. صرف شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا نیت سے ہو اور خلوص کے ساتھ حاضری پیش کرے. عرض خدمت کے مجھے چونکہ آج ہمارا طب کا دورہ تھا، اس طب کے دورے میں ہم آج بعد پہنچے، کل پہنچے رات کو، تو ہمیں آج کہا گیا کہ آپ یہاں مجلس پڑھیں. کسی نے مجھے کہا کہ یہ موضوع پڑھیں، کسی نے کہا فلاں موضوع پڑھیں، کسی نے کہا کہ فلاں سیرت پڑھیں.
میں خود پریشان تھا کیونکہ ایک مجلس کے لیے ایک ماشاء اللہ شروع سے ہی ایک آمادگی ہونی چاہیے فضائل کی، مصائب کی، موضوع کی، تو یہ تھوڑا سا سخت تھا، مشکل تھا، مگر میں نے کہا کہ میں اس بی بی کا ذکر کروں گا کہ جو بی بی مرکز رفت ہے، مرکز عصمت ہے، مرکز امامت ہے، ان کا ذکر ہو گیا، یعنی 14 معصومین کا ذکر ہو گیا۔ عرض خدمت ہے کہ یہ وہ سیدہ ہیں جو اللہ کا سب سے بڑا راز ہے، یہ وہ بی بی ہیں جو حجتوں پہ حجت ہیں، یہ وہ سیدہ ہیں کہ جن کے دروازے پہ دونوں جہانوں کے فقیر روٹیاں مانگنے آتے ہیں، اس زمانے کے بھی اور اس زمانے کے بھی۔ یہ وہ سیدہ ہیں کہ جن کی چوکھٹ پر اپنی داڑھی سے جاڑو دے کر منا اہل البیت کا تمغہ امتیاز سلمان کو حاصل ہے۔ یہ وہ سیدہ ہیں کہ جن کی چوکھٹ کی قسمیں اللہ قرآن میں کھائے۔ یہ وہ سیدہ ہیں کہ جن کی کنیزوں کے شکریہ اللہ قرآن میں ادا کرے۔ یہ وہ سیدہ ہیں کہ جن کے تسبیح کے دانے استخارے کے ذریعے سے، تسبیح پڑھتے ہیں نا آپ نماز کے بعد، اس تسبیح کی بہت بڑی تاریخ ہے، خیر وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، مگر یہ تسبیح فاطمہ سے منسوب ہے، ٹھیک۔ یہ وہ سیدہ ہیں کہ جن کے تسبیح کے دانے استخارے کے ذریعے سے ایک گناہگار بندے کو اللہ کے ساتھ مشورے کے قابل بنا دیتی ہے۔ یہ وہ سیدہ ہیں کہ جن کے عصمت کے وزن کے آگے، اگر آپ نے اسی طرح سے خاموشی سے سننا ہے تو میں اپنے پڑھنے کے معیار کو کم بھی کر سکتا ہوں۔ یا علی، چونکہ ذکر سیدہ تو ہر سطح پہ کیا جا سکتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ وہ سیدہ ہیں کہ جن کے عصمت کے وزن کے آگے ہر دفعہ رسالت والے پلڑے کو اٹھ جانا پڑے۔ قبلہ یہ وہ سیدہ ہیں جن کے عصمت کے وزن کے آگے ہر دفعہ رسالت والے پلڑے کو اٹھ جانا پڑے۔ قبلہ یہ باپ نہیں اٹھتا تھا اپنی بیٹی کی تعظیم میں، گر باپ اٹھتا ہوتا تو جنہوں نے مسواک والی سنت بھی نہیں چھوڑی وہ اپنی بیٹیوں کے آگے اٹھ کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ اگر باپ اٹھتا ہوتا تو وہ لوگ جو بڑی پگڑیاں پہن کے گھومتے ہیں، وہ مسواک بھی جیب میں پڑی ہے سب کچھ کہ بھائی سنت ہے، جن سے مسواک والی سنت بھولی نہیں وہ اپنی بیٹیوں کے آگے اٹھ کھڑے نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ سیدہ کی عصمت کا وزن اتنا تھا کہ ہر دفعہ رسالت والے پلڑے کو اٹھ جانا پڑتا تھا۔ یہ وہ سیدہ، اچھا روایت میں یہ الفاظ یہاں پر ختم نہیں ہوتے، روایت ایسے نہیں ہے کہ کام بہا کہ رسول اللہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے تھے، ایسا نہیں ہے، روایت میں آگے ہے، روایت میں ہے کام الیہا، وہ نہ فقط کھڑے ہوتے تھے بلکہ بی بی کی طرف بڑھتے تھے اور سیدہ کی پیشانی پر بوسہ دے کر پھر انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ خالی روایت ہوتی نا کہ کھڑے ہوتے تھے تو شاید اتنی عظمت نہ تھی، نہ فقط روایت آگے کہتی ہے کام الیہا، ان کی طرف بڑھتے تھے۔ سامعین گرامی قدر، میں نے جس آیے شریفہ کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ ہے، سب سے چھوٹی، اور کمال دیکھیں، معجزہ دیکھیں قرآن کا، ہے سب سے چھوٹی سورہ، اور اس چھوٹی سورہ بچوں کو یاد کرانے کے لیے، چھوٹی سورہ 10 لفظوں کی سورہ ہے، مثلا انا آتینا کل کوثر
फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानियक हुवल अब्तर। सिर्फ ये 10 लफ्जों की सूरा, और इन 10 लफ्जों की सूरा में 5 लफ्ज इस कुरान में ऐसे आए जो फिर पूरे कुरान में आए ही नहीं। है सबसे छोटी सूरा, पर अल्लाह का इंतखाब देखें, उन लफ्जों को चुना कि जो कि फिर पूरे कुरान में तकरार नहीं हुई। पूरे कुरान में इन्ना आतैना सिर्फ इसी सूरा में, पूरे कुरान में कौसर सिर्फ इसी सूरा में, पूरे कुरान में शानिया का सिर्फ इसी सूरा में, पूरे कुरान में अब्तर सिर्फ इसी सूरा में, पूरे कुरान में वनहर सिर्फ इसी सूरा में। मैं कहता हूं तू 4 बेटियां कहता है, अल्लाह लफ्ज कौसर दूसरा नहीं रखता। मौला सलामत रखिए। ये एक बहुत बड़ी बहस है किबला के रसूल अल्लाह की एक बेटी थी कि 4। ना किसी से जिद है ना किसी से झगड़ा, इतना दूर से आया हूं तो एक फिक्रा कहता हुआ आगे चला जाऊं। पूछा जाता है कि जी आया आपको मालूम है, हमारी 4वीं 5वीं जमात में भी ये फिक्रा दर्ज है। पूछा जाता है कि जी आपको मालूम है कि रसूल अल्लाह ने अपनी बेटी फातिमा को जहेज में क्या दिया था? मैं कहता हूं ए मौलवी, कुछ तो धोखा देना छोड़, कुछ तो अपने जमीर को झंझोड़। हाँ, बेटियां मौलवी 4 बताता है, जहेज सिर्फ बीबी फातिमा का बताता है। बेटियां 4, बेटियां 4, नवासे वही 2। बेटियां बढ़ाई हैं तो नवासे भी तो बढ़ा। हाँ, किबला बेटियां बढ़ाना आसान था, मगर नवासे बढ़ाना इतना आसान न था। अगर मौलवी बड़ा था तो फिर रसूल की जुल्फे कौन पकड़वाता? हाँ? रिजवान को दर्जी कौन बनाता? ये वो सैयदा के जिनके लिए एक किताब है समरातुल हयात, इसकी एक रिवायत पढ़ के और इस बस 3 आयतों की तोज़ी देकर आपकी ज़हमत तमाम। पूछा गया इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, हुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरज। पूछा गया मौला, इमाम फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा लैलतुल कदर जाग कर गुजारे, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देता है। पूछा गया मौला कितने गुनाह जो अल्लाह माफ कर देता है? तो इमाम फरमाते हैं आसमान में तारों के बराबर हो अल्लाह माफ कर देता है, रेत के जर्रों के बराबर हो अल्लाह माफ कर देता है, पानी के कतरों के बराबर हो अल्लाह माफ कर देता है। एक शख्स महफिल से उठा, रोने लगा, कहने लगा जब रसूल अल्लाह बीमार था, जाग न सका, अब ये अगले साल आएगी, पता नहीं जिंदा रहूं न रहूं। तो इमाम ने कहा घबरा नहीं, 2 लड़े हुए शिया में सुलह करा दे, अल्लाह तुम्हें लैलतुल कद्र में जागने का सवाब अता करे। कितना बड़ा मर्तबा है अली के शिया की सुलह कराना। क्यों? इस शख्स का मर्तबा नहीं है, उस अली का मर्तबा है जिसको ये मानते हैं। कहा 2 लड़े हुए शिया में सुलह करा दे, अल्लाह तुम्हें लैलतुल कद्र में जागने का सवाब अता करेगा। इसने कहा मौला इतना आसान? इमाम ने कहा अली का शिया भूखा हो, तू उसे खाना खिला दे, अल्लाह तुम्हें लैलतुल कद्र में जागने का सवाब अता करेगा। कितना बड़ा सवाब है अली के शिया को खाना खिलाना। मगर हमारे पड़ोस में अगर कोई भूखा है तो आज हमें पता नहीं कि पड़ोस वाले ने खाना खाया नहीं खाया, मगर मर्तबा देखें। फिर कहा मौला इतना आसान? इमाम ने कहा अली का शिया अगर मर जाए तो उसका जनाजा पढ़ ले, अल्लाह तुम्हें लैलतुल कद्र में जागने का सवाब अता करेगा। उसने कहा मौला इतना आसान? कहा अली का शिया मर जाए तो उसके जनाजे में शरीक हो जा, अल्लाह तुम्हें लैलतुल कद्र में जागने का सवाब अता करेगा। इसने कहा मौला इतना आसान? इमाम ने कहा क्या तू जानता है कि असल में लैलतुल कद्र है क्या?
دونوں ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا یبن رسول اللہ آپ فرمائیں۔ امام نے کہا لیلۃ القدر سے مراد میری دادی زہرا ہے، تو بطول کے دشمن پہ لعنت بھیج کے سو جایا کر، اللہ تمہیں ہر رات لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا۔ یا اسی لیے میں کہتا ہوں کہ زہرا کے دشمنوں کے مقدر سے خوف کھا، زہرا کے دشمنوں کے مقدر کھا، دوزخ بھی ان کے جرم کی پوری مولا سلام مولا سلام یا علی مولا سلامت رکھے، مولا آپ کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے۔ یہ وہ سیدہ ہیں جن کے لیے اللہ قرآن میں ان کی طہارت کی گواہی دیتا ہے۔ کعبے کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ طہر بیتی، حضرت ابراہیم سے کہا کہ میرے گھر کو تو پاک رکھ، اور زہرا کے لیے کہا یطہرکم تطہیرا، تمہیں میں پاک رکھوں گا۔ کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم میں طاقت ہے، اور زہرا اتنی پاک ہے جتنی اللہ میں قدرت ہے۔ مولا سلام مولا سلام۔ صرف دو چار گزارشیں اور تمام، کہ ہم چونکہ آج مسجد میں بھی ہم نے خطاب کیا اور اپنا آنے کا یہ مقصد بیان کیا۔ مقصد ایک چھوٹا سا ہے، ہم سب چاہتے ہیں کہ امام زمانہ کے سپاہی بن جائیں۔ ایسا ہی سپاہی بننے کے لیے آپ لوگ چونکہ جن جگہوں پر رہتے ہیں، آپ کو ہم سے زیادہ پتہ ہے کہ سپاہی کے اندر خصوصیتیں کیا ہونی چاہیے۔ سپاہی اگر لولا ہو، لنگڑا ہو، بیمار ہو، ضعیف ہو، ہیپاٹائٹس والا ہو، کینسر والا ہو، سر درد والا ہو، جسم میں درد والا ہو، گھٹنوں میں درد والا ہو، فوج قبول نہیں کرے گی کہ واپس جاؤ۔ ایسا ہی ہے۔ سپاہی کے لیے ضروری ہے کہ جسمی طور پر سالم ہو۔ اگر جسمی طور پر سالم ہوگا، پھر اسے سمجھایا جائے گا، بتایا جائے گا کہ اپنے ملک کے لیے جان کیسے دی جاتی ہے، ملک کے بچوں کو اوپر فدا کیسے ہوا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اسے شہادت کا جذبہ بتایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روحانی علاج بعد میں ہوتا ہے، پہلے جسمی علاج۔ اسی لیے اگر ہم امام زمانہ کے سپاہی بننا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنے جسموں کو طاہر کرنا پڑے گا، جسموں کو درست کرنا پڑے گا۔ مطلب اگر میری آنکھ میری جسم ہے، میری آنکھ بیمار ہو نامحرم کو دیکھنے کے لیے، تو اس بیماری کا علاج یہ نہیں ہے کہ میں اسے تبلیغ کروں تو وہ ٹھیک ہوگی، نہیں، اس آنکھ کا علاج کروں گا، جسم کا علاج کروں گا، تو روح خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ہمیں ممکن ہے کہ ہمارے ممبروں سے یہ چیزیں بیان نہیں ہوتی، یہاں پر صرف اور صرف روح کی بات کی جاتی ہے۔ 1.25 لاکھ نبی جو آئے وہ کس لیے آئے؟ 1.25 لاکھ نبیوں کا جو کام تھا وہ یہی تھا کہ آپ کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں، اللہ کی طرف لے جائیں، یہ ان کا ہدف تھا۔ تو اس ہدف کے لیے وہ سب سے پہلے آپ کے جسموں کو درست کرتے تھے۔ جب آپ ایک سالم جسم رکھتے تھے، پھر امام آپ پر مثال دے رہا ہوں چھوٹی سی، شاید سمجھ جائیں۔ اگر مخصوص کوئی رات ہو، اس رات کو جاگنے کا بڑا ثواب ہو، اس رات کو عبادت کا بڑا ثواب ہو، اس رات پر نمازیں پڑھنے کا بڑا ثواب ہو، کسی دن کے روزے رکھنے کا بڑا ثواب ہو، میں آپ کو بڑی فضیلتیں بتاؤں، مگر آپ کے اندر جان ہی نہ ہو، آپ بیمار ہوں، ضعیف ہوں، طاقت ہی نہیں ہے، معدہ خراب ہے، گردے خراب ہیں، لیور خراب ہے، سانسوں میں مسئلہ ہے، آپ کہو گے بھلی جتنی بھی باتیں بتاؤ مجھ سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ جسم خراب ہے۔ تو ہمیں اگر چاہتے ہیں کہ اس کو ان تمام مراحل روحی کا علاج کریں تو لازمی اور واجب ہے کہ پہلے اس کے جسم کا علاج کریں۔ یہ خود ٹھیک ہوگا
اب جب آپ محنت کریں گے، اب جب اسے بتائیں گے کہ نیکیاں کیسے کمائی جاتی ہیں، چونکہ یہ جسمی طور پر سالم ہے تو وہ تمام کام انجام دے گا جو آپ چاہتے ہیں، جو اس شخص کو اللہ کے قریب لے جائے گی۔ یہ کام ہمارا یہی مقصد ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جہاں جہاں روح کا علاج ہو رہا ہے ہم غلط جگہ پر کر رہے ہیں۔ پہلے جسم کا علاج کریں، جسم کو درست کریں، روح پر بعد میں جائیں گے۔ روح کا علاج ہوگا ہی بعد میں، جسم بیمار ہوگا تو روح کا علاج ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم نے چونکہ ہم ایران میں قبلہ مولانا جان علی شاہ کاظمی صاحب کے مدرسے کے پرنسپل ہیں، تو میں چونکہ کراچی یونیورسٹی سے بی ایس فزیولوجی پڑھ کر اور پھر گیا ایران۔ فزیولوجسٹ کسے کہتے ہیں؟ ٹوٹلی اسٹڈی اباؤٹ ہیومن باڈی، انسان کی باڈی میں جو کچھ ہے اس کے علم کو فزیولوجی کہا جاتا ہے۔ تو ہم یہاں سے فزیولوجی کر کے ایران چلے گئے، اور ایران میں ہم نے آغا صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی اور ان کے پھر مدرسے کے پرنسپل بنے، ان کے ساتھ رہے۔ تو پھر آغا صاحب نے کہا کہ آغا صاحب آپ اپنے آپ کو ضائع کیوں کر رہے ہیں، ایک ڈاکٹر ہیں تو آپ طب میں کام کریں، چونکہ آغا صاحب گزشتہ 20 سالوں سے طب میں کام کر رہے تھے۔ تو پھر ہم طب میں آئے، مگر جب طب میں آئے تو ہم نے ایسے ایسے کرامات دیکھی کہ خود حیران ہو گئے۔ جہاں پر پوری دنیا کا علم منہدم ہو جائے، رک جائے، ختم ہو جائے، وہاں سے ہمارے آئمہ کا علم شروع ہوتا ہے۔ علم طب یعنی علم وحی پروردگار۔ 1.25 نبی ظاہر جب اس دنیا میں تھے تو خود بھی بیمار ہوئے، اور ان کے سامنے جو افراد تھے وہ بھی بیمار۔ ظاہر یہ زکام، بخار، ٹانگوں میں درد، آنکھوں کی کمزوری، سر میں درد، یہ ساری چیزیں تب بھی تھیں۔ تو نبیوں کے پاس آتے تھے، نبیوں کے پاس نہ کوئی ہاسپٹل، نہ کوئی لیبارٹری، نہ کوئی ڈاکٹر، کہاں جائیں؟ یہ اللہ سے رجوع کرتے تھے، مالک کیا کریں؟ تو اللہ رب العزت حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے وہی بھیجتے تھے کہ یہ فلاں جڑی بوٹی لے جاؤ، یا فلاں جڑی بوٹی زمین پر موجود ہے، انہیں کہیں کہ یہ چیز استعمال کریں، ٹھیک ہو جائیں گے۔ جیسا کہ معروف ہے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے کہ جب انہیں ریجس کی پرابلم ہوئی تو انہوں نے پروردگار سے رجوع کیا، مالک کیا کروں؟ تو اللہ نے 3 جڑی بوٹیاں حلیلہ، بلیلہ، آملہ یہ عرش سے بھیجی، اور ان کا ایک طریقہ ہے جس سے وہ دوا بنتی ہے۔ اور پھر جب حضرت نوح نے وہ دوا استعمال کی تو ٹھیک ہو گئے۔ آج مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بڑی عمر کا راز ہی یہ نسخہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام جو اتنی بڑی عمر کی اس نسخے کی وجہ سے۔ آج جتنے بھی یہاں پر آپ موجود ہیں مجھے بتائیں کتنے لوگوں کو اس نسخے کا پتہ ہے؟ نہیں پتہ، ہوں گے شاید چند لوگ، مگر آپ امریکہ چلے جائیں، کینیڈا چلے جائیں، آسٹریلیا چلے جائیں تو یہ نسخہ عام میڈیکل اسٹوروں پر تریفل کے نام سے موجود ہے۔ یعنی انگریز اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم مسلمان اس سے ناآشنا ہے۔ کچھ جڑی بوٹیاں، بس کچھ تو کیا تمام جڑی بوٹیاں حضرت داؤد، حضرت سلیمان نبی سے تو بول کے کہتی تھی کہ ہم فلاں مرض کا علاج ہیں، مگر ہم نے چونکہ اس علم وحی پروردگار کو چھوڑ دیا۔ جیسے قرآن علم وحی پروردگار ہے، اسی طریقے سے طب کا علم بھی علم وحی پروردگار ہے، مگر ہم اس علم وحی پروردگار کو چھوڑ چکے ہیں۔ نہ جانے کتنی خواتین، مثلا ہمیں ایک ہاسپٹل مل چکی ہے ٹوٹلی کراچی میں بھی ہے، ایک لالیہ میں، جو کہ ڈاکٹر رضیہ پروین چلا رہی ہیں، اور گائناکولوجسٹ ہیں۔ تو وہ مجھے ابھی ہم جب دورے میں تھے تو ان کے پاس گئے تو وہ بتا رہی تھی کہ ہمارے پاس اس عرصے کے اندر تقریباً 100 سے زائد خواتین جو ہیں وہ جن کو 12 سال تک اولاد نہیں ہوتی تھی وہ اولاد ہو چکی ہیں۔ کتنا بڑا کمال ہے۔ یا اس کے علاوہ نہ جانے کتنے کینسر کے مریض ان دواؤں سے تھوڑے سے خرچے میں ٹھیک ہو گئے۔ بلڈ پریشر، شوگر، ان کی تو ایک ویڈیو بھی آگا امین شہیدی کی بھی ہوگی، آپ اگر نیٹ پر سرچ کریں تو آغا صاحب بھی کیونکہ جب بلڈ پریشر اور شوگر کے امراض میں تھے تو ہم سے رابطہ کیا ایران میں، تو ہم نے ان کو دوا بھیجی۔ تو ہم جب گزشتہ سال آئے تو آغا صاحب نے ہمیں بلایا، ہم گئے تو آغا صاحب نے ہمیں بتایا کہ
مولانا ہم نے آپ کی جو دوا استعمال کی صرف 1.5 مہینہ، اور 1.5 مہینے کے بعد ہم نے بڑی سے بڑی جا کر پاکستان میں لیبورٹریز میں جا کے ٹیسٹ کروا لیا ہے، نہ ہمیں بلڈ پریشر ہے نہ کوئی شوگر ہے، اور اس کی ویڈیو آپ نیٹ پر سرچ کریں مل جائے گی۔ اس کے علاوہ مثلا مولانا نصرت بخاری ایک نسخہ ہے دارو امام کاظم علیہ السلام، ہم نے ان کو دیا، وہ گئے باہر ملک سوئٹزرلینڈ پہنچے تو مجھے فون کرتے ہیں کہ مولانا بڑی سردی ہے یہاں پہ، اور چونکہ ہر سال وہ بیمار ہوتے تھے، نزلہ زکام بخار ہوتا تھا، مجھے کہا کہ مولانا میرے ساتھ جتنے لوگ ہیں سب بیمار ہوئے سوائے میرے، مجھے لگتا ہے کہ اس نسخے نے کام کر گیا۔ تو پھر جب واپس آ رہے تھے تو وہ دوا دوسروں کو دے آئے، تو ان کی بھی اگر ویڈیو دیکھنا چاہیں تو آپ کو نیٹ پر سرچ کریں مولانا نصرت بخاری دارو امام کاظم تو آ جائے گی۔ تو اس طرح سے نہ جانے کتنے بلڈ پریشر، شوگر، آپ کے جو ہے گردوں کے پیشنٹ، آپ کے ڈائلسس والے، بے اولادی والے، کینسر والے، سب الحمدللہ سے خدا کے فضل اور کرم سے ٹھیک ہو چکے ہیں ان دواؤں سے، وہ تھوڑے سے خرچے میں۔ تو اگر ہم طب اہل بیت کے قریب جائیں گے تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہے، ان کے فوائد ہی فوائد ہیں۔ مثلا اگر کسی کا بی پی شوٹ ہوتا ہے تو وہ صرف دکنی مرچ، وائٹ پیپر جسے کہتے ہیں، یہ 3-4 صبح کو چبا لیں، 3-4 شام کو، تو آپ کا کبھی بی پی شوٹ نہیں ہوگا۔ مثلا آپ کے اگر گردوں میں جو یہ ڈائلسس پہ آج کل لوگ ہیں اور اکثر زیادہ یہ مسئلہ چل رہا ہے، تو یہ اگر چھوٹا سا نسخہ ہے، اگر آپ اخروٹ اور اجوائن کو جمع کر لیں اور 1 چمچہ صبح اور 1 چمچہ شام کو کھا لیں تو آپ کے ڈائلسس 1 ہفتے میں ختم ہو جائیں گے۔ خدا کی نیچر سے دور چلے گئے ہیں ہم، اس لیے بیماریوں کے میں مبتلا ہو گئے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ صحیح و سالم رہیں تو اللہ کی نیچر کے قریب جانا پڑے گا۔ تو انشاءاللہ ہمارا ایک کمپلیٹ بینر یہاں پر ابھی مجلس کے بعد آپ کو بانٹ دیں گے، دے دیں گے، تو اس میں ہمارا نمبر ہے، تو اس نمبر پر کال نہ کریں، کال میں کسی کی نہیں اٹھاتا ہوں کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا، آپ صرف مجھے واٹس ایپ پہ میسج کریں، کوئی بھی بیماری ہو تو ہم آپ کو جو ہے اگر کوئی چیز آپ خود گھر میں تیار کر کے یا کسی جڑی بوٹی کسی سبزی کو کھا کر اگر ٹھیک کر سکیں، جن کو پری ڈائبیٹک ہیں جو لوگ، وہ صرف اگر ایک سبزی ہے اردو میں اسے کہتے ہیں کلفا کی سبزی، ساگ جو ہوتا ہے نا ایک ساگ کی طرح ہے، چھوٹے چھوٹے اس کے پتے ہیں، نمکین ہوتی ہے تھوڑی سی، فارسی میں اسے خرفہ کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کی کشمیری زبان میں کیا کہتے ہیں، کلفا ہی کہتے ہیں۔ تو کلفا کی سبزی یہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سبزی ہے، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد۔ تو یہ جتنے لوگوں کو کوئی ہیپاٹائٹس ہے، لیور کا مسئلہ ہے، پری ڈائبیٹک ہے، اگر یہ سبزی کھانا شروع کر دیں تو آپ کے یہ تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور خدا لعنت کرے بنی امیہ والوں پر کہ سیدہ کے جانے کے بعد جب مدینے کی عورتیں مدینے کی بازاروں سے گزرتی تھیں اور اس سبزی پر نظر پڑ جاتی تھی تو رونے بیٹھ جاتی تھی، اور اسی وجہ سے بنی امیہ والوں نے ڈھول بجوا کر گلیوں میں اعلان کروائے کہ یہ کلفا کی سبزی تو پاگلوں کی غذا ہے، تاکہ کوئی نہ کھائے۔ جب تک لوگ اسے کھاتے رہیں گے، بازار میں پڑی رہے گی، تو سیدہ کی محبت ان کی دلوں میں موجود رہے گی۔ تو بہت ساری چیزیں اس طرح سے بھی، مثلا مائیگرین کا علاج کوئی نہیں ہے، مائیگرین کا ایک چھوٹا سا علاج، مثلا اخروٹ، ثابت اخروٹ کو ہلکا توے پر گرم کریں، گرمیاں ہوں تو 1 صبح 1 شام، سردیاں ہوں تو 2 صبح 2 شام استعمال کریں، 20 سال پرانا بھی آپ کے سر کا درد ہوگا تو دور ہو جائے گا۔ اس سے مزید آپ کو اور کیا چاہیے اہل بیت کے دروازے سے؟ مگر ہم نے صرف چند چیزیں لی ہیں وہاں سے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ تو عرض خدمت کہ یہ وہ سیدہ ہیں کہ جو کعبے سے زیادہ پاک، جس طرح سے اللہ نے بتایا۔ تو میں اس آیت کے جو 3 فقرے ہیں، انا اعطینا کل کوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، فصل لربک وانحر، اور کیا کرو؟ نماز پڑھو اور قربانی کرو اپنے رب کے نام پر۔ ان نشانیہ کا هو الابتر، تیرا دشمن کو ہم نسل نہیں دیں گے، تیرا دشمن بے اولاد مرے گا۔
اگر پہلی آیت سے مراد کوثر سے مراد پانی ہوتا تو آخری آیت آتی ہے میرے حبیب تیرا دشمن پیاسا مرے گا، مگر آخری آیت میں کیا آیا؟ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، اولاد کثیر عطا کی۔ آخری آیت آتی ہے کہ بے شک تمہارا دشمن بے نسل مرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رحمت العالمین ہے، انہیں جب بھی کوئی کچھ کہتا تو یہ چپ رہتے، وہ بول پڑتا تھا۔ جیسے ابو لہب نے کہا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہا اے عبداللہ کے یتیم تیرے ہاتھ ٹوٹے، یہ رحمت تھا، چپ رہا، وہ بول پڑا تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے۔ حالانکہ یہ ہاتھ جز ہے قبلہ، اگر کوئی رسول اللہ کے جز پر حملہ کرے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، تو جو کوئی رسول اللہ کے کل پہ حملہ کرے وہ رضی اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ رضی اللہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جب رسول اللہ کو تانا دیا گیا کہ آپ ابتر ہیں، آپ کی نسل نہیں ہے، تو یہ چپ رہا، وہ بول پڑا ان نشانیہ کا ہوا الابتر، اے میرے حبیب تیرا دشمن بے نسل مرے گا۔ ٹھیک ہے، کیا آیت کیا تھی؟ ان نشانیہ کا ہوا الابتر، اے میرے حبیب تیرے دشمن کو میں نسل نہیں دوں گا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ نسل ہوئی ہے۔ جس نے رسول اللہ کو کہا اس کا نام تھا عاص بن وائل، جس نے رسول اللہ کو کہا تھا آپ ابتر ہیں، مگر تاریخ کہتی ہے کہ اس کا اولاد ہے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ابن وائل۔ یہ دو بیٹے اس کے پیدا ہوئے، اس کا پہلے بیٹا عمرو پیدا ہوا، پھر عمرو کا بیٹا عبداللہ پیدا ہوا۔ جب یہ شام کی یہ جنگ تھی نا، جنگ صفین، اس جنگ صفین میں جو جنگ کا نقشہ پلٹنے والا کوئی بدبخت تھا تو وہ یہ عاص ابن وائل تھا، عمرو ابن عاص تھا، اور اس کا بیٹا عبداللہ جب مرا تو اس وقت یہ ایک علاقہ ہے شام کے کہیں قریب ہے، وہاں کا یہ گورنر تھا، اور اس کے باپ جیسے عمرو ابن عاص مرا تو اس کو فوراً ہی جو ہے معاویہ نے معزول کر دیا۔ تو مطلب انہوں نے معاویہ کے لیے بڑا کچھ کیا، کیونکہ دولت کے لیے، دنیا کے لیے کیا تھا، تو ان کے جاتے ہی، اس کے مرتے ہی وہ سب کچھ ان سے چھن گیا۔ تو قرآن کہتا تھا کہ اے میرے حبیب تیرے دشمن کی میں نسل نہیں دوں گا، مگر تاریخ یہ کہتی ہے کہ نسل ہوئی ہے۔ عاص ابن وائل کا بیٹا عمرو کا بیٹا عبداللہ، یعنی کہ یہ تو لائنیں لگی ہوئی ہیں، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ابن وائل۔ قرآن کہتا ہے میں اولاد نہیں دوں گا۔ آپ نے بھی دیکھا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو رسول اللہ کے دشمن ہیں مگر ان کی اولادیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے میں اولاد نہیں دوں گا۔ سمجھ میں آ رہی کوئی بات؟ خدا کی قسم اگر وارثان قرآن اہل بیت کی شکل میں خدا نہ بناتا تو یہ قرآن کی آیتیں مشکوک ہو جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ میرے 10ویں امام علی نقی کے سامنے جب ایک دشمن مصطفیٰ اپنے 2 بچوں کو گود میں لے کے چلا اور رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتا گیا تو ایک شخص امام کے قدموں میں گر پڑا، کہنے لگا یا ابن رسول اللہ، قرآن تو کہتا ہے رسول کے دشمن کی اولاد نہیں ہوگی، تو پھر یہ بچے کہاں سے آئے؟ مسکرا کے بطول کے لال نے جواب دیا کہ یہ بچے ہوتے کسی کے ہیں، مشہور کسی کے ہو جاتے ہیں۔ جو بھی رسول اللہ کا دشمن ہے وہ حلالی نہیں ہو سکتا، یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ تو یہ وہ سیدہ کہ جن کے لیے ان کا دشمن اگر بہت متقی ہو، پرہیزگار ہو، مگر سیدہ کا دشمن ہے پھر بھی جہنم میں جائے گا۔ اور اگر اس سیدہ سے محبت کرنے والا گناہگار بھی ہو، ویسے تو گناہگار نہیں ہوتا، مگر اگر گناہگار بھی ہو پھر بھی جنت میں چلا جائے گا۔ آپ لوگوں کی خاموشی کو دیکھ کر اس بات کی تشریح کرتا ہوں۔ مجھے بتائیں، لائیں کائنات کے بڑے سے بڑے کسی مولوی کو میدان میں اور اس سے پوچھیں کہ حر جہنمی تھا کہ نہیں، حر کا وہ عمل بتا جو اسے جنتی بنا گیا۔
اس عمل کا نام تھا احترام سیدہ. گردن جھکا کے آیا اور کہنے لگا مولا معافی مل سکتی ہے. مولا حسین نے آگے بڑھ کر کہا بھائی حر میں تجھ سے ناراض نہیں ہو سکتا. جو میری اماں کا حیا کرے میں اسے ناراض نہیں ہو سکتا. جس سے شبیر راضی اس سے مہمان راضی. اور کربلا کے اس واقعے میں ہمیں حر نے یہ سبق دے دیا ہے کہ چھوڑا گھر حسین کو جنت نہ پاؤ گے. چھوڑا گھر حسین کو جنت نہ پاؤ گے. سارے جہاں کو حر نے خبردار کر دیا. مولا سلام. عرض خدمت کے مولا سجاد جو کہ اس گھر کے چشم و چراغ ہیں، ان کی ایک سیرت تھی. یہ جو دین پھیلائے نا کونے کونے کرچوں پہاڑوں اور دریاؤں ہر جگہ پر دنیا کے ہر کونے میں دین گیا ہے، اس میں حکمت امام سجاد چھپی ہے. اور کیا حکمت تھی؟ حکمت یہ تھی، اور انہوں نے اپنے بابا مولا حسین سے سیکھی، مولا حسین نے امام علی سے سیکھی، امام علی نے رسول خدا سے سیکھی. یہ اس خاندان کا ذریعہ تھا. اور وہ روش کیا تھی؟ کس طریقے سے مولا نے یہ کام کیا؟ مولا کیا کرتے؟ بہت سارے اپنے غلام رکھا کرتے تھے. جب بہت سارے غلاموں کو خرید لیتے تھے، اب اس غلام کی تربیت کرتے. غلام کی تربیت کرتے. اب جب وہ تربیت یافتہ ہو جاتا تھا، اب اگر اس نے امام کی چپل سیدھی کر دی تو امام اسے آزاد کر دیتے. کسی غلام نے پانی کا گلاس اٹھا کے دے دیا تو امام نے آزاد کر دیا. اب یہ غلام اپنے اپنے علاقوں میں جاتے تھے، کوئی افریقہ، کوئی شام، کوئی عراق، کوئی کشمیر، کوئی پاکستان کے کسی کونے میں. یہ اس طرح سے امام کے غلام چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے. اور امام سے جو تربیت یافتہ تھے، جہاں جاتے تھے امام کی وہ تعلیمات کو وہاں پر پہنچاتے تھے. اور دوسرا امام نے یہ کام کیا کہ بہت سارے حج کیے. روایت میں ہے کہ 25 سے زائد حج کیے امام نے، اور وہ بھی پیدل. اور امام کا کیا کام تھا کہ کسی بھی کاروان میں اس طرح سے خاموشی میں شامل ہو جاتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں سید سجاد ہوں. اور پورے کاروان کی خدمت کرتے تھے. پورے کاروان کا سامان اٹھاتے، ان کی خدمت کرتے اور چلتے جاتے. اگر کہیں کسی محل کسی جگہ پر پتہ چل جاتا کہ یہ تم لوگ کیا ظلم کر رہی، تو سید سجاد ہیں، یہ تو علی بن الحسین ہیں، اور یہ آپ کیا کام کرتے. اور امام جب وہاں پر لوگوں کو پتہ چل جاتا، امام اس کاروان سے جدا ہو جاتے، پھر کسی اور کاروان. تو اس طرح سے امام نے ترویج کی دین کی. اور وہ ترویج کہ اگر لوگوں سے بولتے تو شاید قتل ہو جاتے. امام نے روش کو تبدیل کر دیا، اللہ سے بولنا شروع کر دیا. بولا خدا سے، بتایا لوگوں کو. یہ روش تھی امام کی. یہ صحیفہ سجادیہ کیا ہے؟ یہ امام کی گفتگو لوگوں سے نہیں ہے، اللہ سے، مگر بتایا لوگوں کو. یہ روش امام کی تبدیل ہوئی. جہاں پر امام کے غلاموں کی بات ہو رہی ہے، وہاں پر میں چاہتا ہوں کہ امام کی کسی خادمہ یا کسی کنیز کی بھی بات کی جائے. آپ نے نام سنا ہوگا، چونکہ اہل بیت کے در کے تھے، جو بھی جڑ جاتا ہے اس کا نام ہو جاتا ہے. جو بھی اہل بیت سے جڑ جائے ہوتا بے نام ہے، نامور بن جاتا ہے. تو ایک خادمہ کا نام ہے شیرین. یہ جب بی بی شہر بانو آتی ہیں تو اپنے ساتھ 100 کنیزیں لاتی. اور اسی طرح جو روش امام سجاد کی تھی کہ آہستہ آہستہ وہ کنیزوں کی پرورش ہوئی اس گھر میں اندر. اور جب کسی کنیز کی پرورش کامل ہو جاتی تھی تو امام حسین اسے آزاد کر دیتے تھے. بی بی شہر بانو کے جانے کے بعد تمام کنیزوں کو اس طرح آہستہ آہستہ آزاد کر دیا. آخری کنیز تھی بی بی شہر بانو.
بیوی شیریں، یہ کنیز ہے، مگر اللہ نے اس گھر کے ساتھ جڑنے سے ان کا نام بلند کر دیا ہے۔ مولا سجاد چھوٹے سے ہیں، یہ کنیز تھی اس وقت اس گھر میں، تو یہ مولا سجاد سے بڑے محبت کرتی ہیں، بڑی الفت رکھتی ہیں، مولا سجاد سے جدا نہیں ہوتی۔ مولا سجاد اگر چلنا سیکھتے ہیں تو اپنے ہاتھ مولا سجاد کے قدموں کے نیچے رکھتی تھی، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سجاد کے پیروں میں کوئی زخم پڑ جائے۔ تو یہ بی بی کو ایک وقت امام حسین کہتے ہیں کہ شیریں، ہم نے تمہیں آزاد کیا۔ تو شیریں کہتی ہے مولا آپ کا حکم ہے، مگر میں سجاد کے بغیر کیسے رہ سکتی ہوں؟ مولا کہتے ہیں کہ یہ امر الہی ہے، تم جاؤ۔ شیریں کہتی ہے ٹھیک ہے مولا، مجھ سے مگر ایک وعدہ کریں۔ اور وعدہ، مولا کہتے ہیں بتاؤ کیا وعدہ ہے تمہارا؟ کہا مولا میں جا تو رہی ہوں، مگر آپ ایک دن میرے مہمان بنیے گا۔ مولا نے چند لہجے گردن کو جھکایا اور سر اٹھا کے کہا جا شیریں، میں تیرا ایک دن مہمان بنوں گا۔ شیریں نے کہا نہیں مولا نہیں، آپ اکیلے نہیں، سجاد کو ساتھ لائیے گا، زینب و ام کلثوم کو ساتھ لائیے گا، مولا میرا عزت بڑھ جائے گی، میرا نام ہو جائے گا۔ مولا نے چند لہجے اپنی گردن کو جھکایا اور جھکانے کے بعد کہا کہ اے شیریں جا، وعدہ رہا، میں اس پورے اہل و عیال کے ساتھ تیرا مہمان بنوں گا، مگر شیریں تو مجھ سے وعدہ کر کہ جب ہم تیرے گھر آئیں گے تو ہمیں پہچان لینا۔ شیریں قدمی میں بیٹھ گئی اور رو کے کہتی ہے مولا میں اس سے پہلے مر نہ جاؤں کہ میں آپ کو نہ پہچانوں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ لٹا ہوا جب مدینے سے نکلا، اب شیریں کہاں جاتی ہے؟ کوفے سے نکل ایک دور دراز ایک پہاڑی ہے، وہ پہاڑی بھی مولا حسین نے، چونکہ مولا حسین مولا علی کی حکومت چونکہ کوفے میں رہی تھی تو ارد گرد کے بہت ساری زمین امام کے نام تھی، جب بہت سارے لوگوں نے ہبا کی ہوئی تھی، تو مولا حسین نے ایک زمین شیریں کو لکھ کے دے دی کہ جاؤ یہ زمین بھی تمہیں دی، اور تمام بیویوں سے کہہ ڈالا کہ تم اپنی اپنی طرف سے جو انعامات دے سکتی ہو اسے دے دو، شیریں جا رہی ہے۔ سب بیویاں اپنے اپنے توان کے مطابق ایک ہدیہ لے کر آئی اور ساتھ ساتھ ایک چادر لے کر آئی۔ ارے جب سب بیویاں چادر لائی تو شیریں کے پاس چادروں کا ڈھیر لگ گیا۔ یہ مولا حسین سے کہتی ہے مولا اتنی چادریں میں کیا کروں گی؟ مولا حسین کہتے ہیں اے شیریں یہ ساتھ لے جا، کبھی تجھے کام آئیں گی۔ شیریں یہ انعامات لے کے کوفے کے باہر ایک جگہ پر جاتی ہے جو آج بھی قلعہ شیریں سے یہ منسوب ہے۔ جو لوگ زیارتوں پر گئے ہیں انہوں نے اس کی زیارت ضرور کی ہوگی۔ اب شیریں روز اپنے علاقے میں عورتوں کو بتاتی رہی میرے گھر مولا حسین آئیں گے، ارے حسین مولا کا وعدہ سچا ہے، وہ ضرور میرے گھر آئیں گے۔ تمام علاقہ شیریں کی بڑی خدمت کرتا ہے، بڑی نیاز مندی کرتا ہے، شیریں کا بڑا احترام کرتا ہے، چونکہ علاقے کو پتا ہے کہ سچی ماں کے سچے بیٹے نے شیریں سے وعدہ کیا ہے۔ اب شیریں ہر روز بے قرار ہے، پریشان ہے کہ وہ دن کب آئے گا کہ میرے آقا حسین میرے مہمان بنیں گے۔ جو بھی قافلہ مدینے سے نکلتا یہ اس سے پوچھتی کہ بتاؤ میرے آقا حسین کا کیا حال ہے۔ اچانک ایک دن ایک قافلے نے بتایا کہ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا ہے۔ یہ بڑی خوش ہوئی کہ مولا مدینہ چھوڑ کے کوفے آ رہے ہیں، یعنی امام کا وہ وعدہ سچا ہونے والا ہے، میرے گھر مہمان بننے والے ہیں۔ تمام محلے والوں سے کہا
ہر روز راہ تکتی رہی، جو قافلے آتے ان سے پوچھتی۔ کسی قافلے نے کہا کہ یہ خبر ہوئی ہے اس طرح سے حسین مرگے میں پھنسے ہیں، فلاں ہیں۔ اس کو کسی بات پر یقین نہ تھا۔ اس نے کہا چونکہ میرے آقا حسین کا وعدہ ہے وہ تو سچا ہے، تو یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں۔ یہ ہر روز انتظار کرتی ہے، آخری دن بھی انتظار کر کے رات ڈھلی یہ اپنے قلعے میں آتی ہے، محصور ہوتی ہے۔ قلعے میں اس نے کیا کیا، ایک حجرہ مولا حسین کا بنایا، ایک حجرہ بی بی زینب کا، ایک حجرہ عباس کا، ایک حجرہ مولا سجاد کا، اور کہنے لگی یہ وہ حجرے ہیں جب میرے آقا حسین آئیں گے، ان کا وعدہ پورا ہوگا تو میں سب کو الگ الگ حجرے دوں گی۔ حجروں کے نام رکھے ہیں۔ یہ گھر میں آئی، اچانک رات کے اندھیرے میں دستک ہوتی ہے اور کچھ کنیزیں آ کر کہتی ہیں ارے بادشاہ کے کچھ بندے آئے ہیں، ان کے ساتھ کچھ باغیوں کا لٹا ہوا کاروان ہے۔ شیری باہر آئی، کیا دیکھتی ہے، ایک ضعیف شخص ہے، ہاتھوں میں بیڑیا، ارے گلے میں توک پہنا ہوا ہے، ضعیف اور لاغر ہے۔ دوسری طرف کیا دیکھا، ارے کچھ مستورات ہیں، ان کے سروں پہ چادر نہیں ہے، انہوں نے اپنے بالوں سے پردہ کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ بڑی شریف گھرانے کی عورتیں لگتی ہیں، یہ اپنا چہرہ کسی کو دکھانا نہیں چاہتی، یہ جلدی میں فوراً کہتی آؤ آؤ میرا گھر کھلا ہے، ان قیدیوں کو لے آؤ۔ ایک ہاتھوں میں نیزے ہیں، ہر نیزے پر ایک کٹا ہوا سر ہے۔ یہ بیویاں آئیں، کونوں میں بیٹھ گئی، صحن میں بیٹھی، اپنی حجروں کی طرف اس نے کسی کو نہیں بھیجا، مگر جب اس نے دیکھا بڑے مظلوم لگتے ہیں، اس نے قیدیوں سے کہا کیا اگر میں تمہیں اندر بٹھاؤں تو کیا تم لوگ قبول کرو گے؟ بی بی زینب کہتی ہے اے مومنہ عورت، اگر ہم پر کوئی احسان کرنا چاہتی ہو تو ہمارے پیاروں کے سر ہمیں دلا دو، ہم چاہتی ہیں ان پر گریا کریں۔ یہ کہتی ہے ہاں کیوں نہیں۔ اس نے کیا کیا، ان باغیوں سے، ان سے بات کی، بادشاہ کے غلاموں سے کہا کہ یہ میرے گھر میں غلام ہیں، یہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یہ بھاگ نہیں سکتے ہیں، یہ مظلوم ہے، ارے اسیر ہے، میں نے کچھ حجرے بنائے ہیں، تم اجازت دے دو یہ سروں کو لے کے یہ بیویاں حجروں میں چلی جائے۔ اجازت ملی، ہاتھ کھلے، سب بیویوں کو سر ملے، سر تو ملے، شیری نے کیا دیکھا، کوئی بیوی نہیں رو رہی، یہ پریشان ہوئی یہ کیا بات ہے۔ تو بی بی زینب اسے بلا کے کہتی ہے ایک بار پھر جاؤ، ارے ہمیں رونے کی اجازت دلا دو، چونکہ ہم جب بھی اپنے پیاروں کو روتے ہیں یہ ظالم تالیانے مارتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو تماچے مارتے ہیں، ارے ضعیف کو جو رسیوں اور بیڑیوں میں بندھا ہے اسے تالیانے مارتے ہیں۔ یہ کہتی ہے، اسے جلال آتا ہے، کہتی ہے میں حسین مولا کی کنیز ہوں، ارے تمہیں اجازت ہے میں ان سے خود بات کروں گی۔ اب جب اجازت دی، اس سے پہلے کیا ہوا، بی بی زینب نے جیسے ہی شیری واپس پلٹی، بی بی زینب نے کہا اے میرے ماں جائے حسین، اب یہ سننا تھا، فوراً
شیری پلٹی کہنے لگی ہے کہ دن خاموش ہو جا، ارے اپنے اس سر کو، ارے اس نام سے نہ رو، اس کے کسی بھائی کا نام لے لے۔ اب بی بی زینب نے کہا اے عباس کے بھائی، ارے شیری تڑپ اٹھی، کہا اس کے کسی بیٹے کا نام لے، بھائی کا نام نہ لے۔ اب بی بی نے کہا اے علی اکبر کے بابا، شیری زمین پہ بیٹھی ہے اور کہتی ہے کہ جب سے تو آئی ہے ارے میرا دل بڑا ٹوٹا ٹوٹا جا رہا ہے، مجھے بتا تو ہے کون؟ اب بی بی نے اپنے چہرے سے پریشان بال ہٹائے اور کہا شیری تم نے حسین سے وعدہ کیا تھا کہ مولا جب آپ آئیں گے میں آپ کو پہچان لوں گی۔ شیری تڑپ کے کہتی ہے کیا بی بی مولا حسین کہاں ہے؟ تو کہنے لگتی ارے یہ میرے سامنے حسین ہے، یہ عباس ہے، یہ علی اکبر ہے۔ ارے جب یہ کہا میری شیری تڑپ کے کہتی ہے میرا سچا کدھر ہے؟ میری زینب نے اس تیجی اور عزیز کی طرف، اس ضعیف تک کی طرف اشارہ کیا اور کہا ہے شیری تیرا سجاد وہ بیڑیوں میں بنا ہوا ہے۔ شیری مولا حسین کے سر کے قریب آتی ہے اور رو رو کے کہتی ہے مولا مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کو پہچان کر سکی۔ اے اللہ